औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी जनाब, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही आपके लिए अहम होने वाली है। जानते हैं क्यों? थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा कि जिन, मोकल और परी ये ट्रांसफ़र कैसे की जाती है, किस तरह ये आप तक जिन और मोकल और परियां आपको ट्रांसफ़र की जाती हैं। मैं हैरान हूं इन लोगों से, और मैं हैरान हूं उन लोगों से भी जो लोग मेहनत से कतराते हैं और वो कहते हैं जी बस हमें पक्की पकाई खीर मिल जाए और हमारे मुंह में डालने के लिए भी कोई ऐसा शख्स हो कि हम मुंह खोलें और हमारे मुंह में खीर चली जाए। मैं बहुत सारे लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि बगैर मेहनत से आज तक कोई चीज़ हासिल हुई है? कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें कि बगैर मेहनत से अगर किसी को कोई चीज़ हासिल हुई है तो वो मुझे सामने आके कहे कि डॉक्टर साहब हमने बगैर मेहनत की है और हमें जनाब फलानी चीज़ मिल गई है। ऐसे कभी नहीं होता मेरे भाई। यूट्यूब पे बैठे हुए आमिल आपको दिन रात बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको परियां ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको मोकल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको हमजाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओ भाई मेरी बहनों, ज़रा होश के नाखन लो कि ये इस तरह कभी नहीं होता। आजकल तो ऐसी भी वीडियो आ रही हैं, यकीन करें सुन्नत रसूल रखकर और बाकायदा तौर में हाथ में कुरान पाक उठाकर और मस्जिद में बैठकर एक पठान नुमा इंसान बात करता है कि मैं आपको जनाब परी ट्रांसफ़र कर रहा हूं, मैं आपको परी ट्रांसफ़र कर रहा हूं, आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएं, मैं उसका पैसा लेता हूं। जनाब अगर वो ट्रांसफ़र कर लेता होता जिन्नात या परियों को तो अपनी बवासीर ना ठीक कर लेता। मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, और हमारे जो माशरे के लोग हैं जिन्हें शौक है परियां पकड़ने का, जिन्हें जिन्नात पकड़ने का, मोकल पकड़ने का, वो ऐसे नाम निहाद आमलों के पीछे लग जाते हैं। हाँ, हमारे कुरान पाक के तो आगे हमारे कोई चीज़ नहीं है, हमारा तो उस पर यकीन है। और वो शख्स बैठा मस्जिद में बात ये कर रहा है कि जी मैं मस्जिद में बैठा हूँ, ये देख ले मेरे हाथ में कुरान पाक है, मैं आपको परी ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर इस तरह परियां ट्रांसफ़र होने लगे ना तो फिर ये हुकूमत जो सी है ना वो ही चलाएगा। वो तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट बैठे लोग हैं, उन्हें जनाब वो परियों के थ्रू उनको काबू कर ले और कहे जी मैं जनाब बादशाह बनूंगा या मैं सदर बनूंगा या वज़ीर आज़म बनूंगा, तो ये मुमकिन हो जाता है। क्योंकि इसकी मिसाल मैं आपको ये बताता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की मैं बात बताने लगा हूँ, उससे पहले भी दौर में ये हुआ करता था, जो सबसे बड़ा जादूगर हुआ करता था फिरौनियत की सीट पे वही बैठा करता था। उसके पास बेशुमार सबसे ज़्यादा ताकतवर जादू हुआ करता था और जिन्नात उसकी ताबिया हुआ करती थी, तो वो सब पे हैवी था। उस वक़्त वोटों की पोलिंग नहीं हुआ करती थी। उस वक्त फिरौनियत की सीट पे वो लोग बैठते थे, कुर्सी पे वो लोग बैठते थे, वो बादशाह कहलवाता था जो सबसे बड़ा जादूगर हुआ करता था, जिसे बड़ा ताकतवर जादू आता था। अपने जादू के जरिए से लोगों को वो तबाह व निस्तो नबूद करना जानता था। इस वजह से वो फिरौनियत की सीट पे बैठा करता था। तो आजकल भी ये देख लें, एक नाम ने हाथ उठ के सुन्नत मुबारक मुंह पे रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और जनाब आपको परियां ट्रांसफ़र हो रही हैं। और मैं हैरान हूं आप लोगों से भी, जो मुझे भी बेशुमार कॉलें आती हैं, लो जी डॉक्टर साहब हमें परी ट्रांसफ़र कर दें, लो जी हमें भी जिन ट्रांसफ़र कर दें। जनाब परी और जिन्नात कोई रोड पे पड़ी हुई की चीज़ नहीं, उठा के आप अपनी जेब में डाल लें और आप एक जिन के मालिक बन जाएं, या कोई अलादीन का चिराग जो एक तखयलाती कहानी है, वो जनाब उस पर आप पैरामल हो रहे हैं कि आपको एक चिराग मिलेगा, चिराग को रगड़ेंगे और उसमें से जनाब अलादीन का जिन निकलेगा और वो आपकी वो सारी मुश्किलें हल कर देगा। यहाँ तो मुझे कॉलें यहाँ तक आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा, तो बराए मेहरबानी नादरा वाले मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो मेरा शनाख्ती कार्ड का मसला हल करवा दें। उफ, मैं यहाँ पे सोचने पे मजबूर ये हो जाता हूँ कि कैसी थिंकिंग है हमारे लोगों की। दज्जाल ने अगर आना है ना, तो दज्जाल ने आपको वो ताकतें दिखा के आपको दायरा इस्लाम से अपनी तरफ लेकर आएगा। बहरहाल अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। मैं मज़ीद तशरीह में नहीं जाना चाहता, मेरी आदत नहीं है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, अपने अकीदे को ठहराएं, अपने आप को ठहराएं और मेहनत करें। कोई भी अमल करें उसमें मेहनत करें।
بغیر محنت سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اگر آپ عملیات کی دنیا میں اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں تو آپ کا استاد بڑا زبردست ہونا چاہیے. آپ کو عملیات کے حوالے سے وہ ٹریننگ دے کے سب آئیں. مجھے بہت سارے لوگ ہیں جی شاہ جی آپ اجازت دے دیں, آپ نے فلانا چیلا جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کی مجھے اجازت دے دیں. بھئی اجازت کس طرح میں دوں؟ آپ میرے شاگرد نہیں ہیں, میں کس طرح آپ کو اجازت دوں؟ دوسرا یہ, آپ نے عملیات کی دنیا میں ٹریننگ لی ہی نہیں. آپ ٹریننگ لیں کوئی مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے, جب آپ ٹریننگ اس قابل ہو جائیں آپ پروف کریں کہ ہم جی فلاں استاد کے شاگرد ہیں اور عملیات کی دنیا میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں, تو ہم نے یہ ٹریننگ لی ہے. اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جناب بیٹھ کے 40 سال ہو گئے ہیں چلے کرتے ہوئے, انہوں نے کوئی چیز ان کے سامنے حاضر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اسی طرح بتائے ہوئے وظیفے کر لیے. کسی نے بتا دیا فلانا چلا کر لو, کسی نے بتا دیا فلاں وظیفہ کر لو, بس کر لیا. اپنے گھر میں اس نے نحوست ڈال لیا ہے, اس کے بچے ڈرتے ہیں, اس کے گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جناب جو روح ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا, جنات نے قبضہ کر لیا. پھر وہ لوگوں سے علاج کرواتے پھرتے ہیں جی ہمارے گھر میں ہمیں خوف آتا ہے, ہمارے بچے ڈرتے ہیں, ہمارے بچے بیمار ہیں, ہمارے گھر میں بیماریاں نہیں جاتی, ہمیں فلاں نے تعویذ ڈال دیا, فلاں نے جادو کر دیا. اب یہ تو موازنہ کریں اپنا کہ آپ نے خود یہ سارا کچھ کیا, غلط ملط کسی کے بتائے ہوئے وظیفے کیے اور بیٹھ کے جناب اس کے پرہیزات نہیں کیے, اس کے جلالی جمالی جلدی جتنے بھی پرہیزات ہیں اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا, اس کی ٹائم ٹیبلنگ کا آپ نے خیال نہیں رکھا, اس کا کھانے پینے کا آپ نے خیال نہیں رکھا, لباس پہننے کا خیال نہیں رکھا, ستاروں کے ساتھ جو خوشبوئیں میچ ہوتی ہیں وہ نہیں آپ نے ان کا خیال رکھا, دھنیوں کا آپ نے خیال نہیں رکھا, عبادت کس طرح سے ادا کرنی ہے اس کی تعداد میں اور اس کے مفہوم میں آپ نے رد و بدل کر کے آپ نے اپنے گھروں میں رجت طاری کر لی ہے, اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جی ہمیں پریاں ٹرانسفر کر دیں اور ہمیں موکل ٹرانسفر کر دیں, ہمیں جنات ٹرانسفر کر دیں. کبھی بھی نہ تو پری ٹرانسفر ہوتی ہے نہ جن ٹرانسفر ہوتا ہے. میں بڑے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں, یہ جو لوگ آپ کو لوٹ رہے ہیں آپ سے ڈھیروں پیسہ لے کے اور پھر آپ کو واٹس ایپ پہ بھی بلاک, ہر چیز سے بلاک, ان کی سمیں بھی 2 نمبر ہوتی ہیں اور جناب ان کے نمبر بھی 2 نمبر ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ پھر کہتے ہیں ہو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہمیں فلانے یوٹیوب پہ بیٹھے مولوی نے لوٹ لیا ہے, فلاں عامل نے ہمیں لوٹ لیا. بھائی لوٹے آپ اپنی عقل سے ہیں نا, آپ کو لالچ تھا, اس نے آپ کو لالچ دیا, اور لوٹے گا ہمیشہ وہی بندہ جس کو لالچ ہوگا, وہی لوٹے گا. یہ ہر بچہ اس بات جانتا ہے کہ جو لٹتا ہے وہ لالچی بندہ لٹتا ہے, محنت کرنے والا بندہ کبھی نہیں لٹتا. ہاں میرے شاگرد ہیں, مجھ سے ٹریننگ لے رہے ہیں, بڑے بڑے مولوی بھی ہیں, امام مسجد بھی ہیں, میں بذات خود کیا ہوں آپ کے سامنے ہوں, میں کلین شیو آدمی ہوں اور بالکل عام دنیا دار آدمی ہوں, لیکن کیا کہ میں نے اپنے استادوں سے ٹریننگ لی ہے. میں نے اپنے مرشدوں سے کبھی چلے کی اجازت نہیں لے جی تسی میرے مرشد ہو مینوں اجازت دے دو میں فلانا چلا کرنا. بھئی مرشد کا چلے کے ساتھ کیا کام ہے؟ مرشد کا ایک اور کام ہے. مرشد کا کام ہے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کروانا اور نمازیں پڑھانا اور دین اسلام کے اوپر پیرا عمل کروانا. اس کا کام جنات کے ساتھ تو دور دور سے نہیں ہوتا. آپ لوگ اپنے مرشد کو جناب جنات کے چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں نے فلانا جن پکڑنا ہے. اب وہ مرشد بھی شرم و شرمی آپ کو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے یار چلا کر لو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے آپ برائے مہربانی جو پریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں, جو موکل ٹرانسفر ہوتے ہیں, جو جنات ٹرانسفر ہوتے ہیں, اس کے چکر میں مت پڑیں. ہاں میں اس ویڈیو میں آپ کو کوئی عمل نہیں بتا رہا, لیکن آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں. آپ دن رات لٹ رہے ہیں. آپ حلال کی کمائی, اپنے بچوں کی کمائی, بچوں میں جو منہ میں آپ نے ڈالنا ہے نوالا جو حلال کا, وہ عاملوں کو دے رہے ہیں, ان عاملوں کو دے رہے ہیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو جناب دے رہے ہیں, موکل دے رہے ہیں, آپ کو پری دے رہے ہیں. ان چکروں میں نہ پڑیں. بالکل جنات کا وجود ہے, آتی ضرور ہیں, لیکن پوری ٹریننگ کر کے آگے آئیں اور محنت کر کے خود آئیں, تو پھر آپ ان کو تسخیر کر سکتے ہیں. لیکن اس قابل پہلے بنائیں کہ کیا آپ جنات کو تسخیر کر سکتے ہیں؟ جی تسخیر کر سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں جب تک آپ پوری ٹریننگ نہ حاصل کر لیں, پوری تربیت آپ کی استاد جو ہے وہ آپ کو تربیت دے اور آپ اس پہ کام کریں, اور جو جنات ہے وہ آپ کی تابعہ اسی صورت میں ہوگی. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جنات بیسیکلی اشرف المخلوقات کی دشمن ہے, اور دشمن کو تسخیر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس میں محنت کرنا پڑتی ہے. پریاں بھی جنات سے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور پریاں کیا خیال ہے, وہ آئیں گی آپ سے پیار محبت کی باتیں کریں گی اور کر کے چلی جائیں گی؟ نہیں بھائی, وہ بھی آپ چڑی کا بچہ ایک کمرے میں اگر پکڑنا شروع کر دینا تو ایک چڑی کا بچہ آپ کو ذلیل کر دے گا, وہ تھوڑی دیر میں آپ وہ قابو نہیں آئے گا, آپ کے برتن بھی گرائے گا.
بڑے مسئلے مسائل آپ کے ساتھ پیدا کرے گا. تو لہٰذا جو آسان عملیات بتائے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اس کے کچھ باتیں رکھ لی جاتی ہیں تاکہ ہر بندہ اٹھ کے جناب رجت کا شکار نہ ہو جائے. تو جناب اگر آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس صورت میں بادب بامراد، بے ادب بے مراد. یہ بڑا ایک اچھا معقول ہے. بہت سارے بدتمیز لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ آن لائن ہوتے ہیں، لیکن میں انہیں بلاک اس لیے کرتا ہوں کیونکہ انہیں مانگنے کی طریقہ نہیں آتا، اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں، استادی شگردی مانگنے کا طریقہ نہیں. تو بس اس سے بڑھ کے میں اور کیا کہوں گا. بادب بامراد اور بے ادب بے مراد. پہلے آپ تربیت لیں عملیات کی، تعویذات کی، برج سیارگان کی، علم الاعداد کی، ان تمام چیزوں کی تربیت لیں تاکہ آپ ایک اچھے عامل بنیں اور کل کو کوئی آپ کو نام نہاد اور جھوٹا عامل نہ کہے. اور جاتے جاتے میں ایک بار پھر آپ کو کہوں، میں قسمیں تو نہیں اٹھاؤں گا، نہ میں آپ کو قرآن پاک دکھاؤں گا کہ لیں جی مجھے اس کی قسم ہے، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق اور دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ نہ تو پری کوئی ٹرانسفر کرنے کی جرت رکھتا ہے، نہ کوئی جن ٹرانسفر کرنے کی جرت رکھتا ہے، اور نہ کوئی موکل ٹرانسفر کرنے کی جرت رکھتا ہے، اور نہ یہ چیزیں اس طرح کسی کے پاس چلی جا کے اس کے ساتھ ورکنگ کریں گے. یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، لہٰذا ان سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اور اپنی مال و دولت بھی بچائیں. جی میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو بہت سارے لوگوں کو کڑوی لگی ہوگی، بلکہ کڑوی سے بھی زہر لگی ہوگی، لیکن بولا میں نے سچ ہے اللہ کے حکم سے. اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں. رب رکھا.